میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، مکہ مکرمہ کی بات ہے، باہر کہیں جا رہے تھے. جو بیٹھا ہوا آدمی تھا، میں تو نارمل لباس میں، اکثر سادے لباس میں، تو انہوں نے پوچھا چلاتے چلاتے، کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شکل مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے. میں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے ہو؟ نہیں جانتے ہو آپ؟ میں نے کہا نہیں، بتاؤ تو کون ہے. پھر وہ بتانے لگا، ایسے ہیں ویسے ہیں، بڑے ہیں، عالم ہیں، وہ ہے، تعریف. میں نے کہا بھائی وہ تو بھڑکاؤ مولانا تو نہیں آپ بول رہے ہو، ان کی بات کر رہے ہو؟ وہ غصے میں آ گیا، تل ملایا، کہا توبہ کرو نہیں تو ٹیکسی سے اتر جاؤ. میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ کیوں ایک عالم کی تم توہین کرتے ہو، آپ کیوں ایسا بولتے ہو ان کو؟ میں نے کہا وہی نا جو جیل گئے تھے ابھی. انہوں نے کہا ہاں گئے تو تھے. تو کہا پھر اسی لیے میں ڈرتا ہوں ایسے مولانا لوگوں سے. میں نے کہا میں ڈرتا ہوں ایسے لوگوں. تو بیچارہ ٹیکسی سائیڈ میں لگا دیا اور کہا تم اتر جاؤ بھائی. میں ایسے آدمی کو نہیں بٹھاتا، میں نہیں بٹھاتا، آپ ادھر جاؤ، آپ توہین کرتے ہو علماء کی. میں نے کہا چلو معاف کرو، یہ ٹاپک چھوڑ دو، دوسری بات کرو. پھر وہ یوٹیوب کھول کر کے دکھانے لگے، یہ دیکھو، یہ سنو، حق بات کہا ہے، ظالموں نے پکڑا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں بیان، خاموشی سے سنتے رہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کوئی لطیفہ نہیں ہے، مجھے ریئلائز ہوا، احساس ہوا. بعد میں اترنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مولانا کی تقریر میں سنتا ہوں، میں ہوں اہل حدیث جماعت سے، لیکن یہ مولانا بریلوی مکتب فکر سے ہے، لیکن بات کرتا ہے محمد رسول اللہ کی. اور یہاں آ کر کے ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم تو اپنی جان بھی قربان کرتے. ہم اتر آئے، اس دن یہ احساس ہوا، اس نام پر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، ہر انسان نام محمد پر جمع ہوتا ہے، ہر مسلمان آ جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ ایک نقطہ ایسا ہے ناموس رسالت کا، جہاں پر لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی عقیدتیں ہیں. مجھے آج اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا ہے کہ کون کس مکتبہ فکر سے اور کیا تھا، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے سے اگر لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی جذبہ موجود ہے تو وہ ہماری زبان کا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا کمال ہے. مدینے سے وہ نکلے تھے، صحراؤں میں رہنے والے، بادیہ نشین، چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور پیون لگے کپڑے پہننے والے، پورا دن ایک کھجور کی گھٹلی پر صبر کرنے والے، پانی کے نام پر 2 دن تک قلت کا سامنا کرنے والے، اور جن کے گھروں میں ایک بار گوشت کا ایک ٹکڑا آ جائے تو پورے مدینے میں گھومتا تھا، پورے مدینے میں گھومتا تھا. یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی. لیکن نکلے تھے تو قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے، تھر آتے تھے. جانتے ہو روم اس وقت کا پاورفل ملک تھا، دوسرا پاورفل ہے یہ قیصر جس کو کہتے. اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ، یعنی پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر. روم کو فتح کرنے کے لیے جب آمنا سامنا ہوا تھا تو کس کا ہوا تھا؟ اللہ کے شیر سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے سامنے جو صلیبی آئے تھے، جو دشمن آئے تھے، انہوں نے پکار کر کے کیا کہا تھا کہ یہ کون سے غلام آئے ہیں؟ یہ عرب والے لوگ آئے ہیں، یہ بدو لوگ آئے ہیں جو کھجور کھا کر رہتے ہیں. تانا مار رہے تھے، ان کے پاس 4 لاکھ کی فوج تھی. خالد بن ولید سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے پاس سبزی کاٹنے کی بھی تلواریں نہیں ہیں، تم جو لے کر کے آئے ہو. خالد بن ولید نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا تھا، اے عیسائیو، تمہاری فوج جس طرح شراب کو پسند کرتی ہے، ہماری فوج شہادت کو پسند کرتی ہے.
یہاں وہ جذبہ لے کر کے آئے ہیں، تلواریں نہ دیکھو، بھالے نہ دیکھو، نیزے نہ دیکھو، ایمان لے کر کے آئے ہیں، یقین لے کر کے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں کل ملا کر کے ایک ہی بات کی طرف فوکس کرنا چاہتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، تم سچی غلامی میں آ جاؤ، تم امت مصطفیٰ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں خیر امت کہا ہے۔ کیا آج کسی جوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو، تاش کے پتے ہو؟ اس کی جوانی کیا اس کام کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ جوان لڑکیوں کی عزت کو تار تار کرتا رہے، صرف اپنی خواہشات کے لیے، اپنی نفسانی تکمیل کے لیے وہ عورتوں کے پیچھے رہے، لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہے؟ نہیں نوجوان، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کا شعر بنایا، ساری دنیا تیرے قدموں میں ہے، ساری طاقت اللہ تعالیٰ تیری طرف پھیر دے گا، شرط یہ ہے کہ تو حضور کی بات کر کے دیکھ۔ آج حیرت ہوتی ہے، میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں، آپ میں سے ہی ایک آدمی ہوں، میرے سر پر کوئی پر نہیں لگے ہیں، اور نہ ہی میں آسمان سے اترا ہوا، نہ زمین سے نکلا ہوا، لیکن جس طرف جائے لوگ اپنی آنکھیں پلکیں بچھاتے ہیں، عزتوں کی مالائیں، ہزاروں کے بھیڑ میں آج جہاں جاتے ہیں، کبھی کبھار اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتا ہوں کون سی ایسی خصوصیت آ گئی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دو آنکھ ایک ناک، وہی ساری چیزیں تو ہے، کوئی اسپیشل چیز ہے، کوئی الگ چیز ہے؟ سب کچھ تو وہی ہے، لیکن یہ لوگوں کا ہجوم ہر طرف سے امڑ کر کے ایک آدمی کو دیکھنے کیوں آتا ہے؟ میرے عزیزوں، یہ بات سمجھنے میں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، یہ بات صرف انسان اور ایک آدمی کی نہیں ہوتی، محبتیں دلوں میں ڈالنا یہ انسان کے کمال کا کام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہوتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو پورے انسانوں کا دل ایک طرف پھیر دیتا ہے، اور کس کے لیے پھیرتا ہے؟ وہ دیکھو، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ ہمیں آج یہ احساس ہے، آج لوگ جو پلکیں بچھاتے ہیں یا عزت کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ تمہارا لباس اچھا ہے، یا تم بڑے خاندان کے ہو، یا تم کسی سیاسی پارٹی کے نیتا ہو، چار پیسے ہمارے لیے بھی کام کر جاؤ گے۔ نہیں، دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ، میرے عزیزوں میں آپ کو کیا بتاؤں، امریکہ میں رہنے والے کئی ایسے خاندان ہیں جن کو میں جانتا ہوں، ہم یہاں اندر موجود ہیں، وہ 3 مہینے سے اللہ کی بارگاہ میں نظر کے روزے رکھ رہے تھے، وہ عورتیں بھی، وہ بوڑھی خواتین بھی، وہ بچے بھی، جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملاقات نہیں کیا، ساتھ سمندر پار بیٹھ کر کے ایک فقیر، ایک نبی پاک کے غلام کے لیے اگر کوئی دعائیں کرتا ہے اور اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے تو یہ ڈالا کس نے اور کیوں ڈالا؟ یہ 2 پوائنٹ ہے۔ ڈالا ہے رب ذوالجلال نے، اور کیوں ڈالا؟ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ بات صرف اتنی ہے، ان کی بات کرو، ہر دل پہ ان کی بات کرو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات، آج میں ایک بات یہ بھی بتاؤں، عجیب بات ہے کہ میں آپ کو ایک تفریح قلب کے لیے بتا رہا ہوں، اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے،